ہاں، آج میں نے قمر رضوی صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کسی سندھی فرد کے حوالے سے کہا ہے کہ اس سندھی بولنے والے شخص نے قمر رضوی سے کہا ہے کہ جناب کیا سندھ آپ کے باپ کی جاگیر ہے یا آپ کی ماں جہیز میں لے کر آئی. جن سندھی صاحب نے اس قسم کی بات کی، یقیناً لگتا ہے ان کے لہجے سے کہ کوئی نوجوان ہی ہوگا جو غصے میں کہہ رہا ہے. بہرحال بہت ہی غلط انداز ہے اس کا، اس لڑکے کا جو سندھی نے زبان بولنے والے نے گفتگو کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر قمر رضوی صاحب نے جو ہے وہ اپنا لہجہ سخت کر کے اور اس میں خاصا غصہ بھی اور نفرت بھی بدرجہ عتم بھری ہوئی وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. میں صرف اس لیے یہ ان کے کبھی میں نے ویڈیو کا جواب نہیں دیا، میں سن کے رکھ دیتا ہوں جس طرح اور بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اس میں جو ایک حوالہ انہوں نے راجہ داہر کا دیا ہے اس پر میں کچھ بولوں، بات کروں، شاید وہ میری تصحیح بھی کریں. کیونکہ راجہ داہر کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو اس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی دہرایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہیں سے ہی میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شاید یہ نہیں پڑھا انہوں نے یا ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی یہ بات کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے سے جب یہ شروع ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو، اہل بیت کو، آل رسول کو جب بہت زیادہ تنگ کیا، وکٹمائز کیا کہ وہ ملوکیت کے سخت خلاف تھے، تو یہ بات دنیا بھر جاننے لگی تھی. لیکن راجہ داہر ایسا فرد تھا جس نے اپنے ایلچی بھیج کر اہل بیت سے کہا کہ بھائی، خاص طور سے خواتین سے، کہ ہمارے سندھ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ جائیے پناہ میں، اور ہم اپنی حکومت چاہے گر جائے، یعنی آخری دم تک کہ ہم آپ کو تحفظ دینے کے لیے حاضر ہیں. تو اس طرح سے اہل بیت اور آل رسول جو تھے وہ سندھ منتقل ہو گئے. یہ بات یقیناً یزیدیوں کو پسند نہیں تھی، تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے ذریعے، یعنی جو اس وقت خلیفہ تھے مروان صاحب، اور یہ جو حجاج بن یوسف تھے، اس کے ذریعے سے ایک جنگی پلان بنایا اور محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا کہ جا کے ان خاص طور سے ان عورتوں کو پناہ سے چھڑا کر لاؤ جو اہل بیت کی ہیں. یہاں آئے، خاصا مارکا ہوا، ملتان تک کے لڑائی لڑی راجہ داہر نے، اور ظاہری بات ہے اپنے قول کے مطابق اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اپنی خواتین کو ان کے حوالے نہیں کیا، یعنی اہل بیت کو ان کے حوالے نہیں کیا. یہ بات تاریخ کا حصہ ہے. اسی لیے پھر وہ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر راجہ داہر کے حوالے سے یہ کہیں کہ وہ اپنی بہن سے شادی کیا، تو بھائی اس بات کو سمجھو کہ یہ یزیدی پروپیگنڈا ہے. یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے یزید سے بھاری رقمیں وصول کی، بھاری زیورات وصول کیے، اور پھر وہ ملوکیت پہ چل پڑے. اور آپ کو پتا ہے کس طرح ملوکیت اسلام میں داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد فتوحات تو اپنی وہ کہتے رہے، لیکن اسلام کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا کسی نے نہیں. اور یہی ہوا کہ جب محمد بن قاسم واپس گیا تو اس کی جو شکایت کی گئی تو پھر اسے سزا بھی ملی. تو یہ تو نہ کریں نا کہ بھائی جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر یعنی جس نے احسان کیا، جس پہ احسان کیا گیا اس کی شر سے بچو. تو پھر تو یہی ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں بہن سے شادی کی. اب بہنوں سے تو آپ اس حوالے سے سندھی کلچر کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کتنی غلط بات ہے. اب کیا تمام سندھی یہ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. نہ راجہ داہر نے کیا، نہ کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. ہم نے بنگالیوں کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ اتنے گرے ہوئے، اور یہ وہ جب الگ ہو گیا تو اب ہمیں ان سے بہت محبت ہو گئی، کیونکہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے، تو اب ہم محبت جتاتے ہیں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، بار بار بنگال کا اور بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہیں.
لیکن یہی حرکت ہم یہاں کر رہے ہیں سندھ میں. ان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں. یعنی اتنی اخلاقی طور پہ گر جانا اور قحط الرجال کا مظاہرہ کرنا کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے مسلمانوں میں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے آ کے ترقی دی. بھائی سندھ میں تو 1861 سے ترقی شروع ہو گئی تھی. کراچی میں یہاں 1885 میں ٹرامیں چلتی تھی. یہاں اسکول کالجز سب تھے. ڈی جے کالج تھا, مدرسۃ الاسلام تھا, مشن ہائی اسکول تھا. جناح نے جہاں سے پڑھا, قائد اعظم نے, وہ تھے یہاں پر. بڑے بڑے میتھمیٹیشین, فلاسفر سب یہاں سے گزرے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کہتے ہیں یہ تو بیابان تھا اور آپ نے بسایا. بھائی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم لوگ تو حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں, ہمارے ماں باپ. تو انہوں نے بتایا کہ جب مائگریشن ہو رہی تھی تو اس پروسیس میں گھروں میں بیٹھ کے مشورہ ہوتا تھا کدھر جانا ہے, لاہور جانا ہے, کراچی جانا ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ بامبے کی طرز کا ترقی یافتہ شہر پاکستان میں صرف کراچی ہے, اور وہ سمندر کے کنارے ہیں, وہاں صنعتیں ہیں, وہاں پہ یعنی بڑی ترقی یافتہ ہے. پاکستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے, تو کراچی چلو. یہاں آئے, یہاں ہمیں تو کسی نے رکاوٹ نہیں دی. نہ یہاں ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا, نہ مارا گیا. زرخیز زمینیں بھی دی, ہندو کی پراپرٹی بھی دی. اگر ہم نے قبضے کیے تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی. یہ تو سب ہوتا رہا. تو اب پھر میں وہی کہوں کہ جس پہ احسان کیا جائے اس کی شر سے بچو. شکریہ.